اس زمین کا مالک اللہ تھا، ہے اور قیامت تک ہمیشہ اللہ ہی مالک رہے گا۔ جس طرح آسمانوں پر اللہ کی حکومت، لامحدود کہکشاؤں پر اللہ کی حکومت، فضاؤں پر اللہ کی حکومت، اسی طرح اس زمین پر اللہ کی حکومت ہے اور ہمیشہ اللہ کی حکومت رہے گی۔ جس طرح اللہ نے انسان کو عارضی جسم عطا فرما کے اس دنیا میں بھیجا، اسی طرح اس دنیا کے اندر اللہ نے اس کو دنیا کا عارضی مالک بنایا، لیکن یہ اپنے آپ کو حقیقی مالک سمجھ بیٹھا اور مالک حقیقی کو بھول بیٹھا۔ اللہ کفر و شرک کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن ظلم کو اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اس دنیا کے اندر یہ انسان ظالم بن بیٹھے تھے۔ یہ موجودہ وبا نہ بیماری ہے نہ مرض ہے، حقیقت میں اللہ کا عذاب ہے جو ظلم کی پاداش اور ظلم کے نتیجے میں انسانیت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جو ظالم تھے وہ تو اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ ہی رہے ہیں، لیکن جو تماشا بھی بنے ہوئے تھے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے عذاب کا مزہ وہ بھی چکھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ظلم سے نہیں روکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الظالم اذا رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه اوشک اللہ ان یعمہم بعقابی۔ خبردار، جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھو اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑا تو اللہ کا عذاب تمام کو عام ہو کر رہے گا۔ جو ظالم ہے اللہ کا عذاب اس پر بھی نازل ہوگا، اور جو تماشا بھی بنے رہے ظلم سے نہ روکا اللہ کے عذاب سے وہ بھی نہ بچ سکیں گے۔ یہ انسان تمام ظلم کی حدوں کو پار کر گیا۔ اس انسان نے 21ویں صدی میں ہر ظلم کو جائز اور روا رکھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تھا، طاقتور کمزوروں پر ظلم ڈھا رہا تھا، ایک عام آدمی سے لے کر حکومتوں تک ہر ایک ظالم بنا ہوا تھا۔ اپنی ٹیکنالوجی پر غرور تھا، اپنی سائنسی تحقیقات پر ناز تھا، اپنی فوجی اور ایٹمی طاقت پر گھمنڈ تھا، ہر ایک طاقت و قوت کے نشے میں اتنا چور تھا کہ حقیقی مالک کو بھول بیٹھا تھا۔ جب چاہا جس پر چاہا ظلم ڈھایا، کبھی چین میں تو کبھی برما اور رنگون میں، کبھی عراق و افغانستان میں تو کبھی فلسطین و شام میں، کبھی چیچینیا اور بوسنیا میں تو کبھی اسپین اور فرانس میں۔ جس پر چاہا بمباری کی، جس ملک پر چاہا ایٹم بم گرائے، جس ملک پر چاہا اقتصادی پابندیاں لگا دیں، گھر اجاڑ دیے گئے، آبادیاں تباہ و برباد کر دیں، لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کتنے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے، بے شمار انسانوں کو پابند سلاسل کر کے جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، بے گناہوں کو تختہ دار پر اور پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا، زندہ جلایا گیا، گولیاں مار دی گئی، ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ عبادت گاہوں تک کو نہیں چھوڑا۔ ہر طرف ظلم کا دور دورہ، ظالم اپنی طاقت کے نشے میں اللہ کی طاقت کو بھول گئے۔ یہ بھول گئے اسی دنیا میں ظلم کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ آج ظالم اپنے ظلم کا مزہ چکھ رہا ہے۔ نمرود جس کی پوری دنیا پر بادشاہت تھی، بادشاہت کے نشے میں آمادہ ظلم تھا، اللہ نے مچھر ایک معمولی حقیر سی مخلوق کے ذریعے اس ظالم کا خاتمہ کر دیا، حکومت خاک میں مل گئی۔ آج کے ظالموں پر اللہ نے اس سے بھی زیادہ حقیر جرثومے کو مسلط کر دیا ہے، جس نے بڑے سے بڑے صاحب حکومت کی قوت و طاقت کو خاک میں ملا دیا اور بے بس بنا دیا ہے۔ مچھر تو نظر بھی آتا ہے، لیکن یہ وائرس تو نظر بھی نہیں آتا۔
اتنا معمولی اور حقیر ہے۔ اے وقت کے ظالموں، اب اندازہ ہوا خالق و مالک کی قوت و طاقت کا، جس کو بھول بیٹھے تھے، دنیا کے خدا بن بیٹھے تھے، زندگی موت کا مالک اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ کیا ملک شام کے مظلوموں کی آہیں اللہ نے نہ سنی ہوں گی؟ کیا عراق کے مظلوموں کی آہ و فغاں سے عرش الہی نہ لرز گیا ہوگا؟ کیا افغانستان کے خانمہ برباد انسانیت کی آہ و فغاں سے اللہ کا عرش نہ ہل گیا ہوگا؟ ایک شامی معصوم بچے نے روتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں ظلم کی داستان اللہ کو بتاؤں گا، میں بتاؤں گا کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے، اور یہ کہہ رہا تھا اس معصوم بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیا اس کی آہ و فریاد سے اللہ کا عرش نہ لرز گیا ہوگا؟ المظلوم کی آہ اور عرش الہی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا ظالموں پر بھی، اور وہ لوگ جو تماشا بھی بنے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الظالم اذا رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه اوشك الله ان يعمهم بعقابه۔ خبردار، جب ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں تو اللہ کا عذاب سب کو عام ہو کر رہتا ہے۔ ظالموں کو تو سزا مل رہی ہے، جو تماشا بھی بنے رہے، ظلم کے خلاف اف تک نہ کی، بلکہ ویلڈن کہا۔ آج ظالم اور تماشا بھی تمام کو اللہ نے پکڑ لیا ہے، اور اللہ کا عذاب تمام کے اوپر مسلط ہے۔ جو مظلوم تھے، اگرچہ وہ بھی آج اس وبائی مرض کا شکار ہیں، لیکن بخاری کی حدیث ہے، اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم۔ جب اللہ کا عذاب کسی ظالم قوم پر نازل ہوتا ہے تو جتنے بھی ہوتے ہیں سب کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن جو مظلوم ہیں میدان محشر میں اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے، اور آخرت میں ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ آج ظلم کا بدلہ مل رہا ہے، ظلم کی پاداش اور ظلم کا نتیجہ پوری انسانیت بھگت رہی ہے۔ ظلم سے باز آ جاؤ، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لو۔ کتنے ممالک آج اللہ کی قوت اور طاقت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ آج ٹرمپ اللہ کی طاقت کو تسلیم کر چکا ہے، اور بھرے دربار میں اس نے قرآن کریم کی تلاوت کروائی ہے۔ برطانیہ کے اندر اور برطانیہ کے ایوانوں میں اذان دی گئی، وہاں کے ایوان اذان سے گونج اٹھے۔ چین کے وزیر اعظم نے اللہ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے مسجدوں کا رخ کیا ہے۔ اٹلی پر جب اللہ کا قہر نازل ہوا ہے تو وہاں بلا تفریق مذہب و ملت تمام کے تمام اللہ کے سامنے سجدہ ریز نظر آ رہے ہیں۔ آج جو ظالم ہیں ظلم سے توبہ کر لیں، اللہ کی قوت اور طاقت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور ظلم سے باز آ جائیں۔ یہی ایک طریقہ ہے اور یہی ایک حل اور علاج ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا اور اللہ کے عذاب سے نجات کا۔